السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ سیون یہ ہم نے نیٹ پہ ابھی جو چیپٹر پڑھا ہمت جمع رکھنا، اس کے سوال جواب جو ہے وہ یہاں پر میں آپ کو اس کو ویڈیو بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ اس پہ دیکھ کر یہ سوال جواب حل کیجیے گا۔ پہلا ہے احمد نے معذوری کے باوجود کیا کیا؟ احمد نے معذوری کے باوجود کیا کیا؟ یہ اس کا جواب یہاں سے پہلے لائن میں، احمد نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا بلکہ وہ چاہتا تھا کہ خوب تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اسی لیے وہ محنت سے پڑھتا رہا اور تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کرتا رہا۔ یہ یہاں تک اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے جماعت کے شرارتی لڑکے احمد کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ اس کے جواب کے لیے پھر صفحہ اس پر آئیں گے، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 2 یہاں سے۔ اس کی جماعت کے شرارتی لڑکوں کا ایک ٹولہ تھا جن سے احمد کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ اسے تنگ کرتے رہتے تاکہ پڑھائی سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے، چنانچہ احسن اور اس کے ساتھی احمد کو لنگڑا اور نہ جانے کیا کچھ کہتے، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 2 کا جواب۔ اس کے بعد ہے نمبر 3، احمد شرارتی لڑکوں کی بدسلوکی پر کیا رد عمل کرتا تھا؟ اس کا جواب یہاں سے ہے۔ احمد ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا تھا، یہ دیکھیں نمبر 3، احمد ان کی باتوں پر توجہ نہ دیتا اور نہ ہی ان کی شکایت اساتذہ یا ہیڈ ماسٹر سے کرتا۔ یہ نمبر 3 کا جواب ہے۔ نمبر 4 سوال ہے کالج میں احمد کے ساتھیوں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا تھا؟ یہ نمبر 4 یہاں سے۔ تمام طالب علم اس کی عزت کرتے اور اس کے جذبے کو سراہتے اور وہ اتنا باہمت ہے، اساتذہ بھی اس سے بے حد پیار کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کا؟ چوتھے کا جواب ہے۔ 5ویں کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے احمد کو کون سی نعمت بطور خاص عطا کی تھی؟ یہاں سے، جیسے احمد ٹانگ سے معذور ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت آواز بطور عطیہ عنایت کی، اور تو اللہ تعالیٰ نے بطور خوبصورت آواز اس کو عطیہ عنایت کی۔ نمبر 5 کا جواب۔ اور نمبر احمد نے اس نعمت کا کس طرح سے فائدہ اٹھایا؟ نمبر 6، جب وہ اپنی خوبصورت آواز میں حمد و نعت پڑھتا تو سواں بن دیتا اور سننے والوں پر وجد طاری ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ وجد معنی بے خودی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سوال نمبر 7، احمد کا آگے کا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ یہاں سے اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کر کے لیکچرار بننے کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں مذکر سے مؤنث بنانے کے کچھ قاعدے ہیں، یہ آپ نے اسے اتارنے۔ کچھ الفاظ کے آخر سے آخری حروف کو حذف کر کے یا حذف کیے بغیر نی یا انی لگانے سے مؤنث بن جاتا ہے۔ استاد سے استانی، اونٹ سے اونٹنی، شیخ سے شیخانی، ٹھیک ہے۔ یہ مؤنث بنانے کا طریقہ۔ اب خالی جگہ پر کرنی ہے۔ احمد پولیو کی وجہ سے ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ دوسرا دیکھیں نیچے والا، وہ ہمیشہ کلاس میں اول آتا۔ جماعت کے شرارتی لڑکے احمد کو لنگڑا کہہ کر پکارتے۔ میٹرک ڈیش کے بعد یہ اس میں آئے گا، میٹرک کے بعد احمد نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اگر ایک نعمت سے محروم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسری صلاحیت عطا کرتا ہے، دوسری صلاحیت۔ احمد نے ایم اے کے لیے اسلامک اسٹڈیز پر مضمون کا انتخاب کیا۔ اب درج ذیل کے مؤنث فقیر سے فقیرنی، جمعدار سے جمعدارنی، پیر سے پیرنی، جیٹھ سے جیٹھانی، دیور سے دیورانی اور مہتر سے مہرانی۔ مہتر کہتے ہیں کس کو؟ جمعدار کو کہتے ہیں، مہتر سے مہرانی، صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ درج ذیل جملوں میں مسند اور مسند علیہ کی نشاندہی کیجیے، ٹھیک ہے۔ مسند جیسے احمد ایک معذور لڑکا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مسند لڑکا اور مسند علیہ احمد۔ وہ جماعت میں ہمیشہ اول آتا ہے، اول مسند علیہ اور وہ مسند احمد، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اس کو پورا کر لیں گے، صحیح ہے۔ تو میں اس کی جو ہے یہ ویڈیو آپ کو واٹس ایپ بھی ہو جائے گی اور نیٹ کے اوپر بھی آ جائے گی، صحیح ہے۔ تو یہ کام آپ اس کا پورا کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اب آخری والا سوال ابھی رہنے دیں، یہ میں پھر کلاس کے اندر آپ کو سمجھا کے پھر اس کو کریں گے۔ سوال نمبر 10 کو ابھی آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے۔